اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ناظرین و سامعین، ہم کئی پروگرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، آج اس پر کریں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر یقینی صورتحال، جسے ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی، ایسی صورتحال میں، ایسی کیفیات میں لوگ ڈس ہونسٹ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرے تو آرگومنٹ کرتے ہیں کہ حالت اضطراری میں سب جائز ہے، مشکل میں ہے، جنگ میں ہے، حالت جنگ میں، تو جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، ہم کسی کا مال کھا لیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیں، غصب کر لیں، کسی کی زمین دبا لیں، کسی کا حق دبا لیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے، چوری کر لیں، ڈاکہ مار لیں، سب جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، مشکل ہو یا مشکل نہ ہو ناظرین، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بدعنوانیاں، فراڈ کرنا، رشوت، سود، یہ سب ناجائز ہے تو ہر حال میں ناجائز ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا ناجائز ہے تو ہر حال میں جائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ جی جنگ میں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، جنگ کی کیفیات، جو معاملات ہوتے ہیں جہاد کے، جنگ کے، وہ علیحدہ ہیں، اور اسی طریقے سے حالت اضطراری کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن چوری، ڈاکہ زنی، دوسروں کا مال لے جانا، ہڑپ کر لینا، رشوت کا لین دین، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے ہر حال میں۔ اسلام نے مشکل حالات میں ہمیں خود غرضی کا سبق نہیں پڑھایا، اسلام نے مشکل حالات میں ہمیں تعاون کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہوں کے معاملات میں، بدی کے معاملات میں تعاون نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں نا کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، آپ اب دیکھ لیں کہ یہ ماسک جو ہم پہنتے ہیں، ظاہر ہے کہ پریکاشنز بھی ہیں، احتیاطی تدابیر بھی ہیں، SOPs پر عمل کرنا بھی ہے، تو یہ ہم پہنتے ہیں۔ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے یہ بالکل معمولی قیمت پر تھا، لیکن جیسے ہی کرونا وائرس آیا، لوگوں میں طلب مانگ بڑھی، تو ناظرین اسی معمولی ماسک کی قیمت کیا ہو گئی آپ سب جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ماسک آتا ہے جس کا نام ہے کچھ 95 کر کے کچھ نام ہے، وہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، وہ رمضانوں میں تقریباً 700 سے 800 کا وہ بک رہا تھا ایک ماسک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ان سب کو ضرورت ہے۔ جب مسلمانوں میں طلب بڑھی، مانگ بڑھی، تو ہم نے اسے مہنگا کر دیا، ہم نے اسے من مانگے داموں جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا، پتہ تھا نا کہ سب لیں گے، تو ناظرین یہ جائز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دودھ میں ملاوٹ، سبزیوں میں ہیر پھیر، فروٹس میں ہیر پھیر، اچھا اور کچھ ہیر پھیر نہ ہو تو مارکیٹ میں کتنی سستی ہیں، لیکن اب آپ آ کر محلوں میں بیچتے ہیں، کتنا مہنگا بیچتے ہیں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرما رہا، کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، یہ کرونا وائرس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا، ہماری باتیں، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، وہ کیسے رحم فرمائے گا؟ ہم اس کو ناراض کرنے والے ہر کام آگے بڑھ کر رہے ہیں، اور ہر خطا کر رہے ہیں، ہر گناہ بڑے جری انداز میں کر رہے ہیں،
پھر کہتے ہیں کہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دور نہیں ہوتی، یہ ایسے دور نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جو قوم اپنی حالت خود چینج نہ کرے، خود تبدیل نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرتے ہوئے ناظرین و سامعین اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ کتنی امداد اس ملک میں پہنچی ہے، کتنی امداد آئی ہے، لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی، یہ ایک سوال کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص اپنے اپنے انداز سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے رحمتیں نہیں آتی، مشکلات دور نہیں ہوتی، تکلیفیں دور نہیں ہوتی، یہ ایسے دور نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو مل کر اپنی رسپانسبلٹیز کا ادراک کرنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا، اسے فیل کرنا ہوگا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، پھر یہ تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ پھر کرم در کرم فرماتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، میری تمام ٹیم کی جانب سے سب کو جمعۃ المبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہمیں کرونا وائرس سے، اس کے خوف ڈر سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب فرمائے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔